عالم اسلام کے ایک بڑے عظیم عالم دین، جن کو اللہ تعالیٰ نے تاریخ انسانیت کا بڑا گہرا علم عطا کیا تھا، اور جنہوں نے بیشتر ممالک کے اسفار کیے تھے، جنہیں دنیا مفکر اسلام مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی نور اللہ مرقدہ کے نام سے جانتی ہے، وہ اکثر اس درد کا اظہار کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ تاریخ اور مذہب کے گہرے مطالعے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، اور یہ بات انہوں نے آج سے تقریباً 25 سال پہلے ان کی موت ہوئی، 1999 میں ان کا انتقال ہوا، اس وقت فرمائی تھی جب اس ملت پر بہت زیادہ چیلنجز نہیں تھے، آج کے طرح کے مشکلات نہیں تھے۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ میں مذہب اور تاریخ کے گہرے مطالعے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس ملک میں ملت اسلامیہ کو جن چیلنجز کا اور جن مشکلات کا اس وقت سامنا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس وقت پوری کوشش ہے کہ مسلمانوں کی نئی نسل کو ارتداد اور الحاد کے راستے پر ڈال دیا جائے۔ اس سے پہلے بھی یہ حالات آئے تھے جب ملک کی آزادی کا مرحلہ تھا، 1857 عیسوی کی جہاد آزادی میں ناکامی ہوئی تھی تو تن کے گورے مگر من کے کالے انگریزوں نے تعلیم کے راستے سے مسیحیت اور عیسائیت کی تبلیغ شروع کی تھی۔ ان کا نعرہ تھا کہ ہماری تعلیمی پالیسی سیکولرزم ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے مسیحیت کی تبلیغ کا کام کیا۔ اللہ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں ہمارے ان اکابر پر جنہوں نے اس وقت اس خطرناک سازش کو محسوس کیا، اور وہ انگریز جو یہ نعرہ لگا رہے تھے کہ تم اپنے بچوں کو ہمارے مشنری اسکولوں میں ڈالو، ہم انہیں مفت میں ہاسٹل دیں گے، مفت میں ایجوکیشن دیں گے، ان کے کھانے کا رہنے سہنے کا انتظام کریں گے، لیکن ہمارے بزرگوں کی فراست تھی کہ انہوں نے محسوس کیا کہ اس خوبصورت نعرے کے پیچھے ایک سازش ہے، اور وہ سازش یہ ہے کہ ان اداروں میں اور ان مشنری اسکولوں میں پڑھنے والے بچے پڑھ تو لیں، لیکن ان کے ضمیر کے اندر، ان کے دل و دماغ میں اللہ اور اس کے رسول کی معرفت کو ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ ہمارے بزرگوں نے اس وقت اس ملک کے اندر ایک عظیم ادارے کی بنیاد رکھی جنہیں دنیا دارالعلوم دیوبند کے نام سے جانتی ہے۔ صرف 9 سال کے بعد 1866 عیسوی میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، اور وہی نعرہ دیا گیا جو نعرہ انگریزوں نے دیا تھا۔ انگریز تو اقتدار میں تھے، ان کی حکومت تھی، ان کے پاس خزانے تھے، اگر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تمہیں مفت میں رہنے کے لیے دیں گے، مفت میں پڑھائیں گے، تمہارے بچوں کی تعلیم کا فری انتظام کریں گے، تو ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا۔ لیکن ان بوریہ نشینوں نے، ہمارے علماء نے، جن کے پاس خود پہننے اوڑھنے کے لیے اچھی چیزیں میسر نہیں تھی، انہوں نے یہی نعرہ دیا کہ لوگوں اپنے بچوں کو ہمارے مدرسے میں ڈالو، ہم انہیں فری میں رکھیں گے، فری میں کھلائیں گے، اور ان کی تعلیم کا فری انتظام کریں گے۔ دارالعلوم دیوبند کا قیام جہاں اس ملک کو انگریزوں کے تسلط سے آزاد کرانے کے لیے ہوا تھا، وہیں اس ادارے کا قیام اس لیے ہوا تھا کہ اس ملک کے اندر اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے اور ہر نازک دور میں ملت کی حفاظت کے لیے جانثاروں کو، مخلصوں کو اور ایسے مجاہدوں کو تیار کیا جائے جو ہر نازک دور میں نئی نسل کو ہر طرح کے ارتداد اور بے دینی سے بچا سکیں۔ میرے بھائیوں، دارالعلوم دیوبند کے نقش قدم پر ہمارے بزرگوں نے ملک کی آزادی کے بعد پورے ہندوستان کا دورہ کیا، مدارس کا جال بچھایا۔ میں خدا کی قسم کھا کر یہ بات کہتا ہوں کہ اس وقت اس ہندوستان میں اگر مسلمان اپنے اسلامی شاعر کے ساتھ زندہ ہے تو ہمارے انہی بزرگوں کی محنت، ان کے آئے شبی کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے ملک کی آزادی کے بعد پورے ملک کا دورہ کیا، پیرانہ سالی، کمزوری اور ہر طرح کے ذوق کے باوجود وہ جہاں تک جا سکتے تھے وہ گئے، وہ آپ کے علاقے میں آئے۔ 1951 میں انہوں نے آپ کے بزرگوں
کو جمع کیا. اس وقت ہمارے جو بڑے بزرگ تھے, بدقسمتی ہے کہ میں سب کے نام نہیں جانتا, حضرت حافظ موسیٰ صاحب رحمت اللہ علیہ, حضرت قاری ادریس صاحب رحمت اللہ علیہ, اور پتہ نہیں کون کون ہمارے آباء و اجداد جو علاقے کے لوگ تھے, ہمارے اکابر کی وہ سنہری ٹیم, وہ روحانی ٹیم اس علاقے کے اندر آئی تھی, جس ٹیم میں شامل تھے ملک کے ایک عظیم عالم دین جنہیں دنیا شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کے نام سے جانتی ہے. اسی جماعت میں اور اس روحانی قافلے میں شامل تھے اس وقت کے دارالعلوم دیوبند کے معتمم جن کو دنیا حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ کے نام سے جانتی ہے. اس روحانی اور عرفانی ٹیم میں شامل تھے امارت شریعہ کے امیر شریعت رابع جنہیں دنیا حضرت مولانا سید شاہ منت اللہ رحمانی کے نام سے جانتی ہے. مجاہد ملت حضرت مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی اکابر کا وہ روحانی قافلہ اس بھوارہ کی سرزمین پر آیا, اور انہوں نے اس جگہ پر اس ادارے کو ایک انجمن کی شکل میں ڈالا. اور ہمارے جو آباء و اجداد اس وقت زندہ تھے ان سے انہوں نے یہ وعدہ لیا کہ پوری زندگی اس انجمن کی آبیاری کیجئے گا, اور جب اس دنیا سے جانے لگیے گا تو اس ادارے کی حفاظت اور اس کے ادارے کی حفاظت کی وصیت اپنی نسلوں کو کر کے جائیے گا.